بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہاں ہے یہ لڑکی؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اسے، مجال ہے جو کہیں نظر آ جائے۔ پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے، اور اس کے بابا بھی کہیں پر نہیں ہے، ورنہ انہی سے پوچھ لیتا کہ آخر کہاں چھپا کے رکھا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو۔ وہ ہر طرف نظر دوڑاتا داؤد سے بولا۔ اس کے لب و لہجے کی بےتابی کو محسوس کر کے داؤد بھی مسکرا دیا تھا۔ صبر میری جان صبر، آخر کہاں تک جائے گی بچ کے؟ آنا تو اسے تمہارے ہی پاس ہے، ہو سکتا ہے نروس ہو، آخر تم نے بھی تو اسے پہلے ہی بتا دیا نا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خود کو تیار کر رہی ہو ان سب چیزوں کے لیے۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اپنے بابا کو اعتماد میں لے رہی ہو۔ تھوڑا سا صبر رکھو میری جان، اتنا مشکل نہیں ہوتا صبر کرنا جو تمہیں لگتا ہے۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ دادی بھی کب سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کم آواز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر متجسس ہو گئی کہ آخر وہ کیا بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے بے چین تھی جو ان کے پوتے کی زندگی میں خوشحالی لانے والی تھی۔ یہ تم لوگ ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ بتاؤ ذرا مجھے بھی، میں بھی تو سنوں، آخر کس چیز کی اتنی بے چینی ہے میرے پوتے کو؟ وہ ایک نظر دامیش کی طرف دیکھتی داؤد سے پوچھنے لگی، تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ کے پوتے کو تو ایک ہی لڑکی نے بے چین کر رکھا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ پریا کہاں ہے؟ دادی یہاں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کیئر ٹیکر کہاں ہے؟ خیر آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا، داؤد نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے پوچھا، تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ تم بار بار مجھ سے پریا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے۔ دادی نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ دادی قسم لے لیں، میں نہیں پوچھ رہا، میں تو آپ کے پوتے کے دل کی بات بار بار اپنے لبوں سے ادا کر کے اس کی مشکل میں آسانی کر رہا ہوں۔ دادی یہ میرا نہیں اس کا سوال ہے، میں تو صرف اس کے لیے پریا کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے۔ وہ فوراً اسے پھنساتے ہوئے بولا تو دامیش ایک نظر اسے دیکھتا مسکرا دیا۔ کیا بات ہے دامیش، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کیا میں جو سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جس سے تم آج شادی کے لیے پرپوز کرنے والے ہو وہ پریا ہی ہے۔ دادی مزید اپنی بے چینی اس سے چھپا نہ سکیں، جبکہ ان کے انداز پر وہ کھل اٹھا تھا۔ آپ کو سب کیسے پتا چل جاتا ہے دادی؟ ان کے ماتھے پر لب رکھتا وہ انہیں اندر تک پرسکون کر گیا تھا۔ دادی ہوں تمہاری، جانتی ہوں کہ تمہاری پسند کیا ہو سکتی ہے، میں بہت خوش ہوں تمہارے فیصلے سے، بس اب جلدی سے اسے میرے گھر کی بہو بنا دو، میں اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دامیش کو بے حد خوشی سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، جس پر دامیش مسکرا دیا تھا۔ ہاں دادی، میرا بس چلے تو آج ہی اسے آپ کے گھر کی بہو بنا دوں، لیکن پہلے نظر تو آنے دیں، نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے۔ آپ رکے، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر انہیں کہتا خود ہی پریا کی انیکسی کی جانب چلا گیا تھا تاکہ اسے اپنے ساتھ لا سکے۔ ہو سکتا تھا کہ داؤد کی بات ٹھیک ہو، وہ نروس بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایسا تھا تو وہ خود اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، اور پریا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ اس دن کو یادگار بنا دینا چاہتا تھا۔ وہ پارٹی سے نکلتا ہوا پریا کی انیکسی کی جانب آیا تھا جب اچانک سامنے سے آتی مہریش اس سے ٹکرائی، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر کافی بیزاریت آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر گیا اور راستہ بدلنے لگا۔ اس کا یہ انداز اسے جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ ارے ارے دامیش، آہستہ، کیا مسئلہ ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارے دامیش، آہستہ، کیا مسئلہ ہے، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ کہیں کوئی چھوڑ کر تو نہیں جا رہا تمہیں؟ پریا کی انیکسی سے نکلتے ہوئے مہریش بے حد بے چین اور پریشان تھی، لیکن اس کے چہرے کی پریشانی اور بےتابی دیکھ کر وہیں رک کر اس سے پوچھنے لگی، راستہ چھوڑو میرا لڑکی، میں بہت خوش ہوں اور تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس وقت وہ بے حد غصے سے اسے پیچھے کرتا ہوا بولا، چی چی چی، افسوس، جس کی شکل تم دیکھنا چاہتے ہو وہ تو یہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے پیچھے سے مہریش کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ خیر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، جاتے ہوئے یہ چابی پکڑا کر گئی ہے۔
مجھے کہہ رہی تھی میں تمہیں دے دوں۔ حرام خور نے میرا کام بھی پورا نہیں کیا، اس نے صرف پیسے لیے اور ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی یہاں سے اپنے باپ کے ساتھ۔ خیر مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ تمہاری بیتابیوں کے قصے کافی سناتی تھی مجھے، ادھورا ہی صحیح کام پوری شدت سے کیا ہے اس نے۔ کہتی تھی کہ تم اس کے پیار میں پاگل ہو گئے تھے، کافی باتیں شیئر کی اس نے اور کافی انجوائے کی میں نے تمہاری حرکتیں۔ سوری محبت، ویسے مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ تمہیں اتنی آسانی سے پھنسا لے گی۔ کافی تیز نکلی لڑکی، چھوٹے گھروں کی لڑکیوں کے لیے مشکل نہیں ہے یہ سب، ماننا پڑے گا لڑکی کو۔ تم تو اچھے خاصے دیوانے ہو گئے تھے اس کے وہ بھی کافی فائدہ لوٹ رہی تھی تم سے، لیکن جب اسے پتا چلا کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنے والے ہو تو وہ بھاگ گئی۔ اب بیچاری وہ ساری زندگی تمہارا ساتھ تو نہیں دے سکتی تھی، اور نہ ہی تمہارے ساتھ ساری زندگی رہ سکتی تھی، نہ آخر اس کی بھی تو کوئی پسند ہے، اس کی بھی کوئی چاہ ہے۔ اب میری شرط کے لیے وہ ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی نا، اسی لیے وہ بھاگ گئی، وہ بھی میرا کام پورے کیے بنا۔ میں تو اس پر کیس کرنے والی تھی کہ مجھ سے پیسے واپس لے کر یوں چلی گئی، لیکن پھر میں نے سوچا جانے دو بیچاری کو، آخر میں اس کی ساری زندگی برباد تو نہیں کر سکتی نا تمہارے ساتھ، اور ویسے بھی میرا کام اچھا خاصا کر گئی وہ۔ تمہیں تو دیوانہ کیا ہے اس نے اپنا دیکھو نا، کیسے دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے ہو، اسے یہاں وہاں۔ ہائے وہ افسوس کرتی اس پر اپنا راز کھول رہی تھی، جبکہ دامیش خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ وہ سچ میں چلی گئی تھی اسے چھوڑ کر؟ کیا یہ سب دھوکہ تھا؟ اس کا دماغ بری طرح الجھ رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی مہریش اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ کیا ہے نا دامیش، میری اس کے ساتھ ڈیل صرف تمہارے ساتھ افیئر چلانے کی تھی، یہ شادی کے چکروں میں وہ نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے چلی گئی یہاں سے اپنے باپ کو لے کر۔ اب کسی اور کو پھنسائے گی، کسی اور پر اپنے حسن کے جادو چلائے گی۔ تمہارے ساتھ اس کا ساتھ اتنا ہی تھا، لیکن خوشی ہوئی مجھے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ ایک لڑکی کے لیے تم کتنے پاگل ہو گئے دامیشا، یقین نہیں آ رہا، ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ تم اس سے اتنی محبت کرنے لگو گے تو میں روک لیتی اس کو، تم پر ترس کھا کر منتیں بھی کر لیتی، کہتی پلیز پریا میرے بھائی کے لیے رک جاؤ، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بیچارہ کیسے جیے گا تمہارے بغیر، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ اور میرے کہنے پر پریا شاید کبھی کچھ پیسے ایکسٹرا دینے پر وہ محبت بھی کر لیتی تم سے، محبت کی باتیں، لیکن تم تو سیدھے شادی پر ہی چلے گئے۔ لیکن وہ میرج مٹیریل نہیں ہے پیارے بھائی، وہ شادی کے چکروں میں نہیں پڑ سکتی، اسی لیے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب پلیز تم اس کی یادوں میں مجنوں بن کر سڑکوں پر مت چلے جانا، اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی وہ۔ پریا مہریش دل جلانے والی مسکراہٹ پر لبوں پر سجائے، اب پلیز تم اس کی یادوں میں مجنوں بن کر سڑکوں پر مت چلے جانا، اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی وہ۔ مہریش دل جلانے والے مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کا حال دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ کرنے کے باوجود بھی اس پر بہت کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ اس کا دکھ سے برا حال ہو رہا تھا، دل میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا، اس کی آنکھیں لہو چھلکنے لگی تھیں۔ یہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہی تھی، دل چاہا وہ اس لڑکی کی جان لے لے اور وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن اس کی مضبوط گرفت میں آ چکی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے وہ بے حد غصے سے سرخ آنکھیں لیے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے انداز نے مہریش کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کچھ نہیں جانتی دامیش، چھوڑو مجھے۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی نازک گردن کی ہڈی بس ٹوٹنے ہی والی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر دامیش نے اسے چھوڑا نہ تو یقیناً وہ لمحے میں ہی ڈھیر ہو جائے گی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ پر جمائے وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اپنا بچاؤ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ لڑکی؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ بے حد غصے سے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ میں بتاتی ہوں، پلیز پلیز چھوڑو۔ اپنی رکتی ہوئی سانسوں کے سامنے وہ ہار گئی۔
दामिश ने एक लम्हे में इसे छोड़कर पीछे की जानिब फेंका था। वो पिंडी की गाड़ी में आज जाने वाली है, हमेशा के लिए अपने बाप के साथ, या शायद जा चुकी होगी, इसने खांसते हुए बताया। इसे कभी नहीं लगा था कि दामिश इस हद तक आ जाएगा। वो तो सिर्फ इसका गुस्सा देखना चाहती थी, इसकी हार देखना चाहती थी, लेकिन वो तो इसकी जान तक ले लेना चाहता था। वो मज़ीद एक सेकंड भी वहाँ ना रुकी। इसे अपनी जान अजीज़ थी। वो फ़ौरन ही इसे बताकर वहाँ से निकल गई थी। इसके चेहरे पर हार देखने में अब बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, लेकिन वो इसे हारते देखकर खुश थी। इसने खुद को रिलैक्स किया और पार्टी में वापस आ गई, जहाँ जहांगीर साहिब कब से इसे ढूंढ रहे थे। जहांगीर साहिब दामिश को भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि आज दामिश कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनकी बेटी ने इसे आज जो सरप्राइज़ दिया वो इसकी ज़िंदगी हला कर रख देगा। दामिश, मेरा बच्चा, मेरी जान, क्या बात है? तुम इस तरह से अंदर क्यों आ गए हो? इसे गुस्से से हवेली के अंदर दाखिल होते देखकर दादी जल्दी से व्हील चेयर घसीटते इसके पीछे आई। थोड़ी देर पहले वो कितना खुश था और अब इसकी हालत किस कदर बिगड़ी हुई थी। दादी इसकी हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। वो अंदर दाखिल हुई तो दामिश गुस्से से हर चीज़ को टुकड़े टुकड़े करने में लगा था। इसकी दिल की दुनिया तहस नहस हो चुकी थी, वो बर्बाद हो चुका था। दामिश, मेरे बच्चे, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? और परी कहाँ है? बच्चे, तुम तो इसे लेने गए थे ना, तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? क्या वो अभी तक तैयार नहीं है आने के लिए? दामिश, क्या वो ऐसा नहीं चाहती, इसलिए गुस्सा हो तुम? इसकी हालत देखते हुए वो सवाल करने लगी। बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं खुद बात करती हूँ इससे, मेरी बात को वो समझेगी, मैं खुद। भाग गई आपकी परी। दादी, धोखा दिया है इसने मुझे, पैसे की खातिर महरीश के साथ मिलकर इसने धोखा दिया मुझे, मेरा गुरूर तोड़ने के लिए, मुझे हराने के लिए इसने खेल खेला है। वो चिल्ला उठा था। आंखों से बहने वाला कतरा शायद इसकी शिकस्त का था या मोहब्बत में बर्बाद हो जाने का। मेरा गुरूर तोड़ना था उसने, मुझे तोड़ दिया उसने दादी, मुझे तोड़ दिया उसने। वो अपना दर्द खुद में जज़ब करता करब से मुस्कुराया था। दादी ने इसकी हालत देखी तो खुद इनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने अपनी बाहें फैलाकर इसे अपने करीब बुलाया तो वो खामोशी से इनके सीने से लग गया। दादी, इसने ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? हर कोई क्यों दादी, मेरे साथ ही क्यों? वो नम आंखों से इन्हें देखता सवाल करने लगा। लेकिन नहीं दादी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं जानती कि इसने किससे पंगा लिया है। दामिशा के साथ धोखा करके इसे लगता है कि वो भाग जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दामिशा धोखेबाजों को माफ़ नहीं करता। वो उठकर खड़ा होते हुए बोला और तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दादी परेशान हो गई थी ये सोचकर कि वो क्या करने जा रहा है। जब थोड़ी ही देर में इसे सीढ़ियाँ उतरते देखा, वो अपनी रेवलर और गाड़ी की चाबी निकालता बाहर जाने लगा। दामिश, मेरा बच्चा, तुम कहाँ जा रहे हो? होश से काम लो बेटा, ये गलत है। इसके हाथ में गन देखकर वो इसे रोकते हुए कहने लगी। होश ही तो नहीं रहा मुझे झुकने के लिए, मुझे हराने के लिए इस लड़की ने मुझे धोखा दिया दादी। मैं इसकी जान ले लूँगा। पता है आपको दादी, इसने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि इसे पैसे की भूख थी, और मैं जो इज्जत इसे अपनाने जा रहा था, इससे शादी करने जा रहा था, ये इसे कबूल नहीं था। इसे इज्जत की ज़िंदगी कबूल नहीं थी, इसीलिए भाग गई यहाँ से कि सारी ज़िंदगी के लिए मैं इसके सर पर मुसल्लत ना हो जाऊँ। लेकिन बहुत गलत किया है उसने। अभी तक इसने सिर्फ दामिशा की मोहब्बत देखी है, लेकिन आज इसकी दीवानगी और जुनून देखेगी। आज मैं इसे बताऊंगा कि दामिशा आखिर है क्या। इसके लहजे में जुनून की आग भड़क उठी थी। आज वो हर हद पार कर जाना चाहता था। मैं इसे बताऊंगा कि धोखे की सज़ा सिर्फ मौत है। इसने अपना रेवलर लोड किया और बाहर निकल गया। दादी ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इनकी बात सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ गया। जबकि दादी को इसकी परेशानी होने लगी थी। वो बेहद उदास थी। बाबा कब से इसे खामोशी से गाड़ी में बैठे देख रहे थे। इसकी परेशानी की वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। लेकिन इस परेशानी से तंग आकर वो इसे गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते थे। इन्हें अपनी बेटी बेहद अजीज़ थी और वो जानते थे कि वो इन्हीं की वजह से परेशान है।
ان کی بیماری نے ان کی بیٹی کو غلط راستے پر لگا دیا، لیکن وہ اسے مزید غلط راستے کو چننے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ انسان جب بھٹکتا ہے تو بہت راستے نکل آتے ہیں، لیکن پھر وہ راستے کبھی واپسی کی راہ نہیں دکھاتے۔ انسان کبھی واپس نہیں آتا اور وہ اپنی بیٹی کو ان غلط راستوں پر کھونے نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کو ابھی سے سنبھالنا تھا۔ پریا بیٹا جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ، راستے میں آگے پریشانی نہ ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو پریا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور ہاں میں سر ہلاتے اٹھ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، آگے پنڈی تک وہ کہیں پر بھی رکنے والے نہیں تھے، جو آگے جا کر ان کی پریشانی کی وجہ بن سکتا تھا، کیونکہ بابا کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی کی طلب محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر گاڑی سے نیچے اترتی، ابھی وہ دکان کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے اپنی جانب کھینچ کر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کے منہ پر کسی نے رومال رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ہوش و حواس پوری طرح کھو چکی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ پٹی کھولو، مجھے کیوں باندھ کے رکھا ہے؟ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ کمرے میں روشنی تھی یا اندھیرا وہ نہیں جانتی تھی، اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔